من لسانی يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا درس سیرت کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور گزشتہ اتوار ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی میں جو غزوہ خندق لڑی گئی اس کو ہم نے ذکر کرنے کی سعادت پائی تھی، اور آج ہم اسی سلسلے کو اور تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں. ہجرت کے 6 سال میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں. اور خواب میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بالوں کا حلق کروایا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قصر کروایا ہے، یعنی مکمل بال نہیں منڈوائے، کچھ بال ترشوائے ہیں. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خواب اپنے صحابہ سے جب ان کو سنایا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہمیں جو ہے وہ عمرہ کرنے کی اور کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. اور ہجرت کے 6 سال میں ذی القعدہ کے مہینے میں اسی نیت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ المکرمہ کی طرف آپ بڑھے، اور نیت یہ تھی کہ وہاں جا کر جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے، اور وہاں جا کر جو ہے وہ طواف کرنا ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے. چونکہ کئی سارے مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے تھے. اور اب کم و بیش 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی نہ زیارت کی تھی نہ اس کا طواف کیا تھا. تو یہ صحابہ بڑے خوش تھے اس معاملے کو لے کر کہ اب ہمیں دوبارہ وہ سعادت ملے گی اور دوبارہ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھنے کا موقع ملے گا، اور دوبارہ جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کرنے کا اور اس کے چکر لگانے کا موقع ملے گا. تو سارے صحابہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوئے بڑے خوش تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احرام کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک تلوار اپنے ساتھ لی، یعنی کیونکہ تلوار جو ہے یہ مسافر کا ہتھیار ہے، سفر میں لوٹ نہ لیا جائے، کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے تلواریں انہوں نے اپنے ساتھ لی. صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے مکہ سے، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارادہ تھا، نہ یہ نیت تھی، بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے اور طواف کرنے کی غرض سے وہ احرام لے کر اور قربانی کے اونٹ لے کر اور ایک تلوار لے کر کہ رستے میں جو ہے وہ اگر کوئی معاملہ درپیش آئے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار ہو، وہ لے کر جو ہے مکہ المکرمہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کا سامان اختیار کیا اور سفر کے لیے نکلے. روایات میں ملتا ہے کہ کم و بیش 1400 صحابہ، کیونکہ اکثر علماء اس فگر کی طرف گئے کہ 1400 صحابہ تھے، کسی نے 1500 کا قول بھی نقل کیا، کسی نے 1300 کا قول بھی نقل کیا، لیکن کم و بیش 1400 صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں، جسے ہم سفر عمرہ حدیبیہ کہتے ہیں، یا پہلا جو سفر مکہ المکرمہ کی طرف کیا، اس کے لیے جو ہے وہ صحابہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ نکلے. واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مکہ المکرمہ سے 9 میل دور حدیبیہ کے مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکے، اور وہیں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے قافلے کو روکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مکہ والوں کو اور قریش کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابہ کی تعداد کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہے ہیں،
تو انہیں یہ لگا کہ یہ جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ مسلمانوں کا رستہ روکیں اور مسلمانوں کو وہاں نہ آنے دیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارادہ تو تھا ہی نہیں، تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور ان تک پیغام پہنچانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کا سفر کیا، اور حدیبیہ جو مکہ المکرمہ سے 9 میل دور ہے، وہاں جا کر آپ نے اپنے قافلے کو روکا۔ پیچھے مدینہ میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، یعنی مدینہ کا کمانڈ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو سرکار نے دیا، اور صحابہ 1400 کے قریب 70 اونٹ لے کر جو ہے وہ وہاں سے مکہ المکرمہ سے نکلے اور جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ آئے۔ اب جیسے ہی قریش والوں کو خبر ہوئی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے فوجی دستے تیار کیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا مشکل اور کٹھن رستہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو قریش نقصان نہ پہنچا دے۔ اور یہ بات بھی خبر ملی تھی کہ خالد بن ولید کے ہمراہ ایک بہت بڑا لشکر وہ مسلمانوں کا رستہ روکنے کے لیے سب سے آگے موجود ہے، تو سرکار نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایک دوسرے رستے سے جائیں کہ ہم ان تک پہنچ جائیں اور انہیں ہمارے آنے کی خبر نہ ہو۔ لیکن جو رستہ انہوں نے اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار اور سخت ترین رستہ تھا، اور بڑی پریشانیاں صحابہ نے اس رستے میں جو ہے وہ فیس کی۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جب وہ پریشانیوں سے گزر رہے تھے اور مشکلات سے گزر رہے تھے، صحابہ سے کہا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی تم یہ جو دنیاوی پریشانیاں اور آزمائشیں برداشت کر رہے ہو، یہ دنیاوی پریشانیاں اور آزمائشیں تمہیں جنت میں پہنچائیں گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سرکار نے ان سے کہا کہ یہ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی جنت میں جانے کا تمہارے لیے رستہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ سرکار جب وہ ان پہاڑیوں سے اور ان گھاٹیوں سے اور اس مشکل رستے سے جب ہموار ہوئے تو آپ نے پھر نستغفر اللہ و نتوب الیہ یہ الفاظ فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے استغفار کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ چاہتے ہیں۔ اور یہ الفاظ اس لیے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مشکل رستے کی وجہ سے شیطان نے کوئی دل میں کسی کی خیال ڈال دیا ہو، کسی کو بہکانے کی کوشش کی ہو، تو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور سرکار کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے سرکار نے یہ جملے بیان فرمائے۔ اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے لشکر تک پہنچ گئے، اور جب تک سرکار ان کے بالکل قریب نہ پہنچے انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی مسلمانوں کے آنے کی۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ انہوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کے آنے کا گرد و غبار دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگ اٹھے۔ یعنی وہ جو لشکر جو شروع میں ہی انتظار کر رہا تھا وہ وہاں سے بھاگا اور قریش سے جا کر مل گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حدیبیہ کے قریب مقام ثنیہ پر پہنچے، اور ثنیہ پر پہنچنے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے آگے ہوتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اب معاملہ یہ ہوا کہ مقام ثنیہ سے مقام حدیبیہ تک گئے، اور وہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو قصوہ ہے یا قصوہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بیٹھ گئی، اسے بڑی آوازیں دی جاتی اور چلنے کے لیے کہا جاتا، لیکن جو ہے وہ قصوہ جو ہے اونٹنی جو ہے وہ ہلتی نہیں، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید جو ہے وہ قصوہ یا قصوہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ تھک گئی ہے۔ تو سرکار نے کہا ما خلعت القصوہ وما ذاک لها یخلق، یہ قصوہ جو ہے یہ چلنے سے تھکتی نہیں ہے، یہ تھکنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی عادت ایسی ہے، وہ سرکار کی اونٹنی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹنی پر جو ہے وہ سفر فرماتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میری اونٹنی جو ہے وہ نہ تھکی ہے نہ اس کی ایسی عادت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لاکن حابسها حابس الفیل، لیکن اس ہاتھی کے روکنے والے نے اس کو بھی روک دیا ہے۔ اب یہ اشارہ آپ نے کیا ہے اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہوا تھا، اور وہ جو واقعہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جس کا ذکر سورہ فیل میں بھی ہے کہ وہ ہاتھی جو ابرہہ لے کر آیا تھا اپنے ساتھ مکہ المکرمہ پر معاذ اللہ چڑھائی کرنے کی نیت سے، وہ ان ہاتھیوں کا رخ جب مکہ کی طرف کیا جاتا تو وہ ہاتھی بیٹھ جایا کرتے اور چلنے سے انکار کر دیتے، اور جب ان کا رخ دوسری طرف کیا جاتا تو وہ ہاتھی تیز تیز چلنے لگتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس رب نے ان ہاتھیوں کو روکا تھا اسی رب نے جو ہے وہ میری اونٹنی کو روکا ہے، اور اس میں کوئی حکمت ہے۔
یعنی صحابہ کو یہ بات بتائی گئی کہ وہ تھکی نہیں ہے بلکہ رب کے روکنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ گئی ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ہر وہ بات جو قریش حرمت و تعظیم کعبہ کے سلسلے میں کہیں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ اب آپ سمجھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ہمراہ مکہ المکرمہ کے خانہ کعبہ کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، اور مکہ المکرمہ کی ایک حرمت ہے، اسلام نے اس حرمت کو باقی رکھا، اور مکہ المکرمہ کی حرمت یہ ہے کہ وہاں قتال نہ کیا جائے، وہاں جنگ نہ ہو، وہاں خون نہ بہایا جائے۔ اور پہلے دور میں جو ہے وہ قبائل اس کا اہتمام تو بڑا کیا کرتے تھے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جنگ اتنی زیادہ یا معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جاتے کہ وہ مسجد حرام میں بھی اور اس مقدس زمین پر بھی جو ہے وہ جنگ و قتال کر لیا کرتے تھے۔ اب صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھ ہیں یہ اس میں ملوث نہ ہو اور یہ اس میں انوالو نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ صحابہ آگے بڑھیں اور سامنے سے مڈ ویئر ان کی طرف سے ہو اور صحابہ کو جو ہے وہ قتل کرنا پڑے اور قتال کرنا پڑے اور مکہ المکرمہ میں خون بہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو اللہ رب العزت نے روک دیا، اور پھر سرکار نے یہ جملہ کہا کہ قریش کعبۃ اللہ شریف اور اس مقدس زمین کی حرمت کے لیے جو مطالبہ کریں گے میں اس کو مانوں گا، یعنی جو وہ کہیں گے کہ آپ یہ کام کر لیں تاکہ ہمارے درمیان جو ہے وہ قتال نہ ہو، میں وہ کام کروں گا۔ سرکار نے یہ بات کہی، اور جملہ آپ کا یہ ہے کہ ہر وہ بات جو قریش حرمت و تعظیم کعبہ کے سلسلے میں کہیں گے میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی اونٹنی کو اشارہ کیا اور آپ کی اونٹنی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ اب یہ مقام ثنیہ سے مقام حدیبیہ تک، مقام ثنیہ جو حدیبیہ کے قریب ہے وہاں سے مقام حدیبیہ تک سرکار صحابہ کے ساتھ پہنچے، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بکثرت یہاں پر رونما ہوئے، جس میں پانی سے متعلقہ معجزات کئی سارے جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ رونما ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کنواں وہاں موجود تھا جس میں بہت ہی کم پانی موجود تھا، صحابہ نے اس میں سے پانی کھینچا اور تھوڑی دیر میں وہ کنواں خشک ہو گیا، تو سرکار نے ایک تیر کو کمان میں رکھ کر اس تیر کو جو ہے وہ اس کنویں میں ڈالا، کمان کے ذریعے یعنی کھینچ کر اس کنویں میں پھینکا، تو سرکار کا تیر اس کنویں میں پہنچتے ہی اس کنویں میں پانی بھر آیا، اور وہ کنواں جو ہے وہ لبالب پانی اس میں سے بہنے لگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی پیاس کو بجھایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ کنویں میں پانی بالکل نہیں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اپنے وضو کا بچا ہوا پانی اور کلی اس کنویں میں ڈالی، تو کنویں کا پانی جو ہے وہ بھر گیا، اور کنویں میں پانی بھر گیا، اور صحابہ نے اپنی پیاس کو اور اپنی پانی کی جو طلب تھی جس کام کے لیے اس کو پورا کیا۔ اور وہ جو مشہور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور پوچھا کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے، تو سرکار نے کہا جتنا بھی پانی ہے وہ لے آؤ، تو صحابہ ایک چھوٹے سے کٹورے میں پانی جمع کر کے لے کر آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 5 انگلیاں جو ہے وہ اس کٹورے میں جب ڈالی تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے بہنے لگے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پانی کو پیا بھی، اس کو جمع بھی کیا، اس کو کھانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا، اس کو وضو وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور اپنی طلب کو پورا کیا۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک اس کٹورے میں یا اس پیالے میں موجود تھا، پانی بہتا رہا، اور وہ پانی کے 5 چشمے بہتے رہے، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور پانی رک گیا۔ حضرت جابر سے سوال ہوا، اے جابر یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ تھے تم، یعنی کتنے لوگوں کو پانی کافی ہوا، تم اس وقت کتنے لوگ وہاں موجود تھے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں دیکھیے اس جنگ میں، یعنی جنگ سے مراد یعنی اس واقعے میں 1400 سے 1500 کے قریب صحابہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت جابر سیدھا یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ 1500 تھے، لیکن الفاظ جو ہمیں کتابوں میں یہ ملتے ہیں حضرت جابر کے وہ بڑے ادب والے ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہم کو کافی ہوتا، البتہ ہم 1500 تھے۔ یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب، جو بارگاہ رسالت کا ادب تھا، وہ ادب ایسا تھا کہ ایک جملے میں تعظیم مصطفیٰ جھلکتی تھی، اور اس واقعے میں ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے میں روایت کروں گا۔
آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا تو یہ 1,00,000 کو بھی پانی کافی تھا، لیکن ہم وہاں اس وقت 1500 موجود تھے۔ یہ واقعہ بھی جو ہے وہیں پر نظر آیا اور دیکھا گیا، اور ہمارے محققین علماء نے بڑی خوبصورت ایک بات کی۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک پتھر سے پانی نکالا کرتے تھے، اور پتھر سے جو ہے پانی کے چشمے بہتے تھے، اور 12 چشمے پانی کے جو ہے وہ بہتے تھے، کیونکہ 12 قبائل وہاں موجود تھے۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات کہی کہ یہ بھی ایک بڑا عظیم معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ پتھر سے پانی نکلا کرتا تھا اور 12 چشمے پانی کے پتھر سے بہتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ عموماً کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں اگر ہم جائیں تو پانی کے چشمے جو ہے پتھروں سے بہہ جاتے ہیں، لیکن انسانی جسم جو ہے یعنی انگلیاں جو ہے یہ تو پانی بہانے کا محل نہیں ہے، یہاں سے تو پانی نہیں بہتا۔ تو یہ سرکار کا کیسا عظیم معجزہ تھا کہ آپ اس جگہ سے پانی وہاں سے بہہ رہا ہے کہ جہاں سے پانی بہنے کا کوئی گمان نہیں، یعنی پتھر سے تو پھر کبھی پانی بہہ جاتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی بہنا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا عظیم اور بڑا عجیب معجزہ تھا جو اللہ رب العزت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو طاقت عطا کی۔ پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، پانی کی قلت تھی، دعا فرمائی تو بارش جو ہے وہ چھما چھم برسنے لگی۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قریش کے لوگ آتے ہیں، اور وہ آ کر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑا تکبر ان کے اندر ہوتا ہے، اور یہ قریش کے لوگ جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کنونس کر کے واپس بھیجنے کے ارادے سے ہوتے ہیں، اور بہت تکبر ان کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہم آپ کو مدینے میں مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے، اور بڑا تکبر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، بڑا غرور والا معاملہ، اور بڑے مغرور ہو کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ خائف ہوتا ہے، ہر ایک جو ہے ان میں سے جو ہے وہ ناکام لوٹتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ صرف خانہ کعبہ کی طواف کرنے کی اور عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ کئی لوگ آئے، لیکن مختصراً عرض میں کروں تو ایک شخص جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، وہ مکہ کی طرف سے جو ہے وہ نمائندے کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، اور عروہ بن مسعود جاسوس تھے، اور جو جاسوس ہوتا ہے یعنی جو سپائی ہوتا ہے وہ بڑا نظریاتی ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے ملک پر اور اپنی قوم پر مر مٹنے کی قسمیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں، اور جاسوس جو ہے وہ بڑا نظریاتی ہوتا ہے، اور اتنا نظریاتی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو کوئی کنونس نہیں کر سکتا، اس کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ عروہ بن مسعود جو ہے وہ بطور جاسوس وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کافی دیر تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ڈیلنگز کو اور ان کے معاملات کو آبزرو کیا، نوٹس کیا، اور پھر وہ خود جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عروہ بن مسعود نے جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ آپ اپنے وطن پہنچ جائیں اور اپنے وطن لوٹ جائیں، اور جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھاتے تھے کہ میں جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا بلکہ جو ہے وہ میں یہاں پر طواف کے ارادے سے آیا ہوں۔ اب روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عروہ بن مسعود جو ہے یہ وہ بندہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ بہت حق اور معاہدے رکھتا تھا، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر آپ کو کنونس کرنے لگا۔ پہلے عروہ بن مسعود نے کیا کیا، پہلے ساری ڈیلنگز کو آبزرو کیا ہے، خاموشی سے جاسوسی کی ہے پہلے، پھر بعد میں سرکار کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں گے، اور آپ کے لوگ جو ہے وہ جب ہم ان پر حاوی ہوں گے تو بھاگ جائیں گے، جب ہم حاوی ہوں گے تو آپ کے لوگ جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا امسس بذر اللات، اور یہ جو ہے وہ آپ نے ایک جملہ جو سمجھے عربی میں گالی کے لیے مشہور تھا، یہ آپ نے جو ہے وہ گالی اس کے بت کو دی، اور کہا کہ تو جا اپنے بت کے پاس، میں آسان انداز میں کیونکہ ہر طرح کا بندہ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے تو میں آسان انداز میں کہ تو اپنے بت کے پاس جا، اور کیا تجھے یہ گمان ہوتا ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ انحن نفر منہ وندعوہ، کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، فرار ہو جائیں گے؟ یعنی وہ سرکار کو کیا کنونس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے جب ہم آپ پر غالب آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس تو جنگی ہتھیار بھی نہیں، آپ کے پاس تو لباس بھی نہیں، جنگی لباس بھی نہیں، اور آپ یہاں پر آ گئے، اگر ہم آپ پر حاوی آ گئے تو آپ کے لوگ، آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے کہا امسس بذر اللات، کہ تو جا اپنے بت کے پاس
اور جو ہے وہ میں یہ بالکل اس کا ایک با محاورہ اور سلیس ترجمہ کر رہا ہوں ساری آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے. اور آگے جو ہے وہ کہتا ہے انحنو، سرکار حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں انحنو نفر منہ وندعہ، کہتا ہے کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فرار ہو جائیں گے، وندعہ، اور ہم ان کو سرکار علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو عروہ نے جو ہے وہ جب حضرت ابوبکر کی بات سنی تو اس نے سر اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایسی بات کرتے ہیں، یہ کون ہے جو اتنی خطرناک بات کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یہ ابوبکر صدیق ہے. تو وہ کہتا ہے اے ابوبکر، اگر تمہارا مجھ پر حق نہ ہوتا تو میں جو ہے وہ تمہیں ضرور اس بات کا جواب دیتا اور سزا دیتا. جو تم نے بات کی ہے، جو تم نے میرے بت سے متعلق مجھے گالی دی ہے، تو تمہارا اگر پہلے مجھ پر ایک حق نہ ہوتا تو میں جو ہے وہ تمہیں ضرور جو ہے وہ اس بات کی سزا دیتا. اب دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن مسعود پر ایک احسان کیا تھا پہلے، اور عروہ بن مسعود کو وہ احسان یاد تھا. اور عرب کے لوگ جو ہے وہ احسانات جو کیے جاتے تھے نا ان پر، ان کا بڑا پاس رکھتے تھے اور ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. یعنی ذاتی دشمنی بھی ہو، جانی دشمنی بھی ہو، بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی ہو، تو وہ اپنے جو کسی نے اگر ان پر احسان کیا ہوتا تو اس احسان کا بڑا پاس رکھتے تھے. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ قسم ہے خدا کی کہ اگر تمہارا ایک حق مجھ پر ثابت ہے اور میں اسے اتار نہیں سکا ہوں اب تک، جو تم نے مجھ پر حق دیا تھا، یا تم نے مجھے سمجھے آسان انداز میں کہ جو تم نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا ابھی تک، تم اگر یہ ہو چکا ہوتا، یعنی اگر تمہارے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوتا، یا اگر تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں اس بات کا جواب دیتا اور جو ہے وہ میں ضرور تمہیں اس بات کی سزا دیتا. اور وہ معاملہ کیا تھا کہ عروہ بن مسعود پر جو ہے وہ دیت ایک دفعہ پیمنٹ لازم ہوئی تھی، اور وہ دیت کے طور پر جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی دیت جو ہے وہ پے کی تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسے ایک دفعہ مال کی بڑی ضرورت تھی، تو ہر بندہ جس سے وہ مال مانگنے جاتا تھا وہ اسے جو ہے وہ اتنا مال نہیں دیتا تھا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ آیا، کیونکہ مکہ کے ہیں دونوں، جب وہ مال کے مطالبے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سارا مال دیا تھا. تو اسے یہ بات یاد تھی کہ میرے مشکل وقت میں انہوں نے میری مدد کی تھی، تو اس نے کہا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کی اس بات پر آپ کو ضرور سزا دیتا، یعنی میں لڑتا آپ سے اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا، میں جواب دیتا آپ کو اس بات کا، لیکن چونکہ آپ کا احسان ہے مجھ پر اس لیے میں خاموش ہوں. اب عروہ بن مسعود کیا کرتا؟ سرکار علیہ السلام سے بات کرتے کرتے بار بار اپنا ہاتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور ریش مبارک کی طرف بڑھاتا کہ مان جائے آپ میری بات، اور اس طرح یعنی بار بار سرکار کی داڑھی کو ہاتھ آگے بڑھا کر جو ہے وہ ٹچ کرتا. ہے کافر، اسلام نہیں قبول کیا. اور آپ دیکھیں صحابہ کتنا ادب اور پاس رکھتے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، جب ایک دفعہ ابو سفیان ان کے گھر میں آئے اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ سرکار علیہ السلام کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے. تو ابھی وہ بیٹھتے کہ حضرت ام حبیبہ نے، جو بیٹی ہے ان کی، اور عرصہ ہو گیا باپ سے ملاقات نہیں ہوئی، بیٹی ہے ان کی، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھنے لگے اسلام نہیں قبول کیا تو فوراً سرکار کا بستر جو ہے انہوں نے لپیٹ لیا اور سائڈ پہ کر دیا. تو وہ بڑا غصہ ہوا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ میری گستاخی کی اور میں تمہارا باپ ہوں. کہا تم باپ ضرور ہوگے لیکن تم کافر ہو، اور کسی کافر کے لیے مجال نہیں کہ وہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے، کہ وہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھے. آپ دیکھیں صحابہ کتنا ادب رکھتے تھے. اور عروہ بن مسعود یہ بار بار سرکار کی ریش مبارک اور سرکار کی داڑھی مبارک پر ہاتھ بڑھاتے کہ آپ مان جائے میری بات، اور وہ سرکار کو سمجھانے کی کوشش کرتا. تو اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے. انہوں نے زور سے اپنی تلوار جو ہے اس کے ہاتھ پر ماری اور کہا اپنے ہاتھ پیچھے کرو. اس نے پوچھا یہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی؟ تو کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ عروہ بن مسعود کے رشتہ دار ہوتا ہے، اور عروہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ پر ایک احسان کیا ہوتا ہے. عروہ بن مسعود کہتا ہے غدار، میں نے تجھ پر احسان کیا اور آج تو میرے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا احسان تو نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن اس وقت تو رسول اللہ کے دشمن کے طور پر آیا ہے اور تو کافر ہے، اور یہ کسی کافر کی مجال نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے چہرے مبارک تک ہاتھ لے کر جائے. بڑی عجیب سی تو نے حرکت کی. آگے ہاتھ نہ بڑھانا، یعنی وارن کر دیا کہ آگے ہاتھ نہ بڑھانا. آپ دیکھیں وہ احسان کیا ہوا ہے اس شخص نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن سارے احسانات سب چیز بعد میں رسول اللہ کی تعظیم
اور رسول اللہ کی توقیر اور رسول اللہ کا ادب اور رسول اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے پہلے ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی بد مذہب کے حوالے سے آج کے دور میں کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ بد مذہب ہیں اور آپ ان سے تعلقات نہ رکھیں اور وہ ہیں بد مذہبیت میں پکے، اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سب کچھ جانتے ہیں، جو ہر چیز جانتے ہیں، اس کے جاننے کے باوجود بھی، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں آسان انداز میں کٹر ہے، اور جاننے کے باوجود بھی بد مذہبیت میں پکے ہیں، پھر بھی ہم ان سے اپنے تعلقات کو توڑتے نہیں، اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ بات نہ سمجھیں تو ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو جب ان کو سمجھایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ میرے جو ہے وہ اگر والدین ہیں تو ایک الگ معاملہ کہ یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے مجھ پر یہ احسان کیا، یا یہ میرے بڑا بھائی ہے، یا یہ میرے چچا ہے، یا یہ میرے ماموں ہیں، یا یہ میرے فلاں رشتہ دار ہیں، یا میرا فلاں دوست ہے، اس نے تو مجھ پر یہ احسان کیا ہوا ہے، اس نے تو مجھے جو ہے وہ اتنا سپورٹ کیا ہوا ہے، اس کو کیسے چھوڑ دوں میں؟ تو آپ دیکھیں، یہاں دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عروہ بن مسعود نے احسان کیا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہر چیز سے پہلے رسول اللہ کی تعظیم ہے، ہر چیز سے پہلے رسول اللہ کی توقیر ہے، ہر چیز سے پہلے رسول اللہ کی حرمت ہے۔ جو حرمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حرف ڈالے گا، جو حرمت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، دوستی نہیں دیکھی جائے گی، احسان نہیں دیکھا جائے گا، رسول اللہ کو دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم رسول دیکھی جائے گی، ہر چیز بعد میں، ہر رشتہ وہ بعد میں، پہلا جو رشتہ ہے وہ اللہ رسول سے ہمارا رشتہ ہے، اور سب سے بڑا ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، ماں باپ کا اولاد پر بہت حق ہے، لیکن تمام حقوق العباد سے بڑھ کر حق وہ رسول اللہ کا حق ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پڑوسیوں کا حق یاد رہتا ہے، ہمیں رشتہ داروں کا حق یاد رہتا ہے، ہمیں اولاد کا، بیوی بچوں کا، والدین کا حق یاد رہتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کا حق یاد رہتا ہے۔ بھول جاتے ہیں تو کس کا حق بھول جاتے ہیں؟ معاذ اللہ، رسول اللہ کا حق بھول جاتے ہیں۔ اور آپ کو اکثر لوگ جن کے دل میں جو ہے وہ نرمی ہوتی ہے بد مذہبوں کو لے کر، وہ اس طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں، یہ تو ہماری رشتہ داری ہے، انہوں نے تو یہ ہمارے اوپر جو ہے احسان کیا ہے، انہوں نے تو ہمیں ایسے مشکل ٹائم پہ سپورٹ کی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کی انہوں نے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص ان کے ساتھ ہے کہ جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے جو رسول اللہ کے اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ ان کے ساتھ اگر رہو گے تو پھر قیامت کے دن رسول اللہ کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے اہل بیت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو العیاذ باللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ جو دیکھا انہوں نے کہ عروہ بن مسعود ہے، جانتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بڑے ہیں، احسان بھی کیا ہوا ہے، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ کی ریش مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک تک بار بار ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک کو بار بار ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فوراً تلوار ماری اور ان کے ہاتھ پہ زور سے مارا اور کہا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، رسول اللہ تک تمہارا ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں آپ اس بات سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، اے والد صاحب یاد کیجئے کہ جنگ بدر میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں چاہتا تھا تلوار تھوڑی سی ہلاتا اور آپ کی گردن جو ہے وہ مار دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے باپ تھے تو میں نے اس بات کا خیال کیا اور میں نے آپ کے باپ ہونے کی وجہ سے آپ پر تلوار نہ چلائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ جلال طاری ہوا، اور آپ نے کہا، سن عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو رسول اللہ کا دشمن ہے، اور میں اپنی تلوار چلا کر تیرے سر قلم کر دیتا۔ بیٹے ہیں، بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی بنے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کی محبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ اس میں پھر اپنی رشتہ داریوں کو بیچ میں نہیں لاتے تھے، اپنے والدین کو بیچ میں نہیں لاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے کئی عرصہ ہو گیا تھا ابو سفیان کو نہیں دیکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کا باپ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے۔ باپ کی بیٹی سے محبت اور بیٹی کی باپ سے محبت ہی الگ ہوتی ہے، لیکن جب وہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے لگے تو آپ نے فوراً بستر سمیٹ لیا اور اس کو لپیٹ لیا اور کہا کہ نہیں، ابھی آپ نے اسلام نہیں قبول کیا، ابھی آپ کفر کی طرف ہیں،
آپ اسلام قبول کر لیتے تو آپ کو بستر پہ بیٹھنے سے، پھر بھی رسول اللہ کا بستر ہے، لیکن اب چونکہ باپ ہے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام جب تک قبول نہیں کیا تب تک رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور پھر خود اگر اسلام قبول کر لیتے تو رسول اللہ کا ادب ہی ایسا ہوتا کہ خود آپ کے بستر پر نہ بیٹھتے، یعنی صحابہ تو پھر سب سے زیادہ ہی باادب، آگے ہم اور ذکر کریں گے اس کو، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ سٹینڈ کیا لیا اور سٹینڈ کس بات پر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول نہیں کیا، اپنی بہن کے گھر پر گئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، کہاں صحابہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، اور بہن کو مار رہے ہیں کہ اسلام چھوڑو، لیکن نہ اسلام چھوڑتی ہیں نہ رسول اللہ کا پتہ بتاتی ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت چونکہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، اتنا مارا اپنی بہن کو کہ آپ کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن آپ کی بہن رسول اللہ سے محبت اور اسلام سے جو ان کی محبت اور اسلام کے ساتھ جو ان کا اخلاص تھا اور وفاداری تھی، اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ کہا کہ اے عمر تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جان سے بھی مار دو گے تو مار دو، نہ اسلام سے پیچھے ہٹوں گی نہ رسول اللہ کا پتہ بتاؤں گی۔ آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہمیں دین سکھانے آئے تھے، آج کے دور میں ہم کیسے تعویلات پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی ہیلا بہانہ آج کے دور میں جو ہے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو بد مذہب ہے، اور ایسا بد مذہب ہے کہ جس کی بد مذہبیت گمراہیت تک پہنچ چکی ہے، تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، ہمارا اس سے کوئی میل جول نہیں ہو سکتا، ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی، ہمارا اس سے کوئی جو ہے وہ جان پہچان نہیں ہو سکتی، ہماری اس سے سلام دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی پڑے گی، کیونکہ اگر آج ہم کمپرومائز کر رہے ہیں تو پھر کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس منہ سے ہم آپ کے چہرے کی زیارت کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں جو ہے وہ کمپرومائز کر کے آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ دنیا میں ہم کمپرومائز کر کے آپ کے غداروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ دیکھیں یہ احسان ہے، اور میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ عرب احسان کا بہت پاس رکھتی تھی، لیکن اس احسان پر جو بڑا احسان تھا وہ رسول اللہ کا احسان تھا ان پر، کہ اسلام کی طرف انہیں لے کر آئے اور شرف صحابیت عطا کیا، تو انہوں نے سارے احسانات کو بلا دیا اور ایک ہی احسان کو آگے رکھا اور کہا کہ اگر اب ہاتھ آگے گیا تو اب میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ہاتھ آگے نہیں جانا چاہیے رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف۔ اب عروہ بن مسعود نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور وہ پھر واپس قریش کی طرف جاتے ہیں، اور قریش کی طرف جانے کے بعد کہتے ہیں اے گروہ قریش، مشرکین سے کہتے ہیں جو قریش کے لوگ ہیں، میں بڑے بڑے متکبر اور مغرور سلاطین اور میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں جو ہے کیسر و کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں بھی پہنچا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس پہنچا ہوں، لیکن جیسا ادب میں نے صحابہ کو رسول اللہ کا کرتے ہوئے دیکھا ہے ویسا ادب میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا۔ اب مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ اگر اپنے دہنے مبارک سے لعاب شریف نکالیں تو ان کا لعاب صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے رخسار پر لگاتے ہیں۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کلی بھی فرما دیں، اگر اپنا لعاب دہن بھی باہر نکالیں تو صحابہ جو ہے وہ اسے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر لگا کر اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہیں، ان کے ادنا اور معمولی کام کو بھی کرنے میں تیزی کرتے ہیں اور اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی ہر بات کو سنتے ہیں۔ ان کے چہرے مبارک کو کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی نظر جما سکتا ہے، بلکہ نہایت ادب احترام کے ساتھ سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ جھگڑتے ہیں کہ کون ان کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور صحابہ کیا کرتے؟ بڑی خوبصورت عادت، جو آگے پہنچ گیا، جسے موقع مل گیا وہ آگے پہنچ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جب وضو کا مبارک پانی جب زمین پر یعنی جب وضو کا پانی ٹپکتا آپ کے اعضائے وضو سے، تو صحابہ اسے اپنے ہاتھوں میں جمع کر لیا کرتے اور اپنے ہاتھوں پر جمع کر کے اس کو مل کے اپنے چہرے پر لگاتے۔ اب وہ صحابہ جو پیچھے ہیں، کیونکہ 1400 صحابہ وہاں موجود ہیں، اس معاملے کی سوائے اس واقعے کی بات کریں تو اب ہر کسی کا آگے پہنچ جانا، تو وہ صحابہ جو پیچھے ہیں کہ جن تک کچھ نہ پہنچا، تو وہ کیا کرتے کہ جن صحابہ کے ہاتھوں میں پانی کے ٹپکے گرتے ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے وہ ہاتھ اپنے چہرے پر لگاتے،
وہ کہتے تمہارے ہاتھوں پر رسول اللہ کا بچا ہوا وضو کا پانی گرا؟ وہ کہتے ہاں. کہتے آگے کرو اپنے ہاتھ. وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے, ان کے ہاتھوں کو مس کر کے, جس میں پانی اب موجود نہیں, لیکن وہ ہاتھوں پر ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے. اور یہ صحابہ کی محبت اور رسول اللہ کا ادب. آپ دیکھیں یہ مائع مستعمل, اگر ایک عام انسان بلا تشبیہ وضو کرتا ہے تو وضو کا بچا ہوا پانی, ٹپکتا ہوا پانی مائع مستعمل ہے, اور یہ مائع مستعمل جو ہے مسجد میں ٹپکانا بھی ناجائز ہے, مکروہ ہے. لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماء, آپ کا استعمال شدہ پانی, یہ باعث برکت ہے, باعث رحمت ہے, باعث سعادت ہے, اور صحابہ اسے اپنے چہرے پر مل کر اور لگا کر اپنے لیے سعادت اور جو ہے شفاعت کا پروانہ سمجھتے تھے. پھر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ اپنے چہرے پر, اپنے داڑھی کے بالوں میں, اپنے سر مبارک میں کنگھا کریں تو صحابہ وہاں آپ کا منہ مبارک جمع کرنے کھڑے ہو جاتے کہ اگر کنگھا کرنے میں کوئی بال اگر نکل آئے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا کریں. اور جو ہے وہ سارا وہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں عروہ بن مسعود قریش کے سامنے, اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کے صحابہ میں آپس میں یکجہتی اور محبت اور ایثار ایسا دیکھا ہے کہ میں نے ایسی محبت اور ایسا ایثار تو قبائل کے درمیان نہیں دیکھا, رشتہ داروں کے درمیان, ایک دوسرے کے درمیان, بھائی بھائی کے درمیان, مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بھائی کے درمیان ایسی محبت اور ایسا ایثار اور ایسی یکجہتی نہیں دیکھی جو میں نے صحابہ میں دیکھی ہے کہ جو الگ الگ قبائل اور الگ الگ شہروں سے بلونگ کرتے ہیں. کچھ تو مہاجرین ہیں, کچھ انصار ہیں, لیکن یکجہتی, ایثار, جذبہ محبت ایسا دیکھا کہ جو مجھے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اور اے گروہ قریش, اگر تم ان سے جنگ اور قتال کا ارادہ کرتے ہو تو میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ تم ان سے نہ جیت پاؤ گے. یعنی جس کے لیے ان کے نبی کی محبت اتنی ہو اور آپس میں اتحاد اتنا ہو اور آپس میں محبت اور ایثار اتنی ہو تو میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ تم نہ جیت پاؤ گے, اور تم جو ہے وہ ان سے نہیں, ان پر حاوی نہیں آ سکو گے کہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے. تم ان کے لیے ایک کام کرو کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ صلح کر لو. عروہ بن مسعود سمجھا رہے کہ ان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ صلح کر لو, اور صلح کر کے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرو, کیونکہ اگر قتال تک بات آئی, اگر جنگ تک بات آئی تو تم ان کے مقابلے میں تم نہ جیت پاؤ گے. پہلے بھی وہ غزوہ بدر میں, غزوہ خندق میں دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہو سکتے, اور رب نے پہلے ہی رسول اللہ سے وعدہ فرما لیا تھا جنگ خندق کے اختتام پر کہ یہ آئندہ آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکیں گے. تو کیسے ممکن تھا کہ رب کا وعدہ غلط ہوتا؟ اور یہ صلح کی طرف اب بات جا رہی ہے, کیونکہ اس واقعے کو جو ہے وہ صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے, تو اس صلح کی طرف بات جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ قریش آپ کا بڑا ادب کرتے تھے اور قریش آپ کی بڑی تعظیم کرتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ اے عثمان تم جاؤ اور تم مکہ جا کر ان لوگوں سے بات کرو اور ان کو سمجھاؤ اور کہو کہ ہم صلح کرنے آئے ہیں, اور آؤ بات کرتے ہیں, ہمارے درمیان جنگ کو روک دیتے ہیں, موقوف کر دیتے ہیں کچھ عرصے تک, اور ہمیں تم عمرہ کرنے دو, ہم 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہیں رکیں گے اور مکہ سے عمرہ کر کے جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کا ادب قریش کے لوگ بڑا کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے, اور ابو سفیان سے آپ کے رشتہ داری بھی تھی اور قبیلے یعنی قبیلہ بھی ایک ہی تھا, رشتہ داری بھی تھی, تعلقات بھی تھے, تو رسول اللہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو قریش کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ صلح کی جانی چاہیے. قریش کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ اے عثمان تم تو آ گئے ہو, ایک کام کرو تم آؤ اور تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو. اب دیکھیں میں نے کہا کہ صحابہ کا ادب کتنا ہوتا تھا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ کئی عرصے سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا, اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا خیال بڑا کرتے تھے نا لوگ قریش کے, تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اے عثمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ وہ اس وقت طواف نہیں کر سکتا, اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ طواف نہ کر لیں. چاہتے تو کر لیتے, لیکن انہیں یہ گوارا نہیں ہوا کہ رسول اللہ طواف نہ کریں. آپ آئے طواف کے لیے ہیں اور رسول اللہ طواف نہ کریں اور میں طواف کر لوں, تو صحابہ نے یہ حضرت عثمان غنی نے یہ گوارا نہیں کیا. اب یہ بات جو ہے وہ کفار مکہ کو بڑی بری لگی اور وہ غصے میں آ گئے, انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک دیا اور ان کو مکہ سے جانے نہیں دیا. پیچھے افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا.
اس وقت پوری دنیا میں یہ رول فالو کیا جاتا تھا اور یہ لا فالو کیا جاتا تھا کہ میسنجر قاصد جو ہوگا نا اسے ہر طریقے سے حفاظت دی جائے گی، سیفٹی دی جائے گی، پروٹیکشن دی جائے گی، قاصد کو کوئی ہارم نہیں کرے گا، قاصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ قاصد کا کام ہے پیغام لے کر آنا، وہ صرف پیغام لے کر آئے، آپ کو اس کا پیغام ماننا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاؤ گے، آپ اس قاصد پر حملہ نہیں کرو گے۔ لیکن یہاں یہ اور اگر کبھی کسی قبیلے کے اس میں یہ معاملہ ہوتا کہ قاصد پر حملہ کر دیا جاتا، قاصد کو مار دیا جاتا، تو چاہے کتنا ہی چھوٹا قبیلہ ہو، کتنا ہی چھوٹا شہر ہو، کتنا ہی چھوٹا ملک ہو اور سامنے بڑی سپر پاور ریاست ہو، تو وہ پھر بھی جنگ کرتے تھے اور اس ایک قاصد کہ جسے ہارم کیا جاتا اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ نکل پڑتے تھے میدان کے اندر، یعنی اتنی ان کے اندر غیرت تھی۔ یہ اوور آل میں بات بتا رہا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور یہ افواہ پھیل گئی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حدیبیہ میں ایک درخت کے سائے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے ایک بیعت لی۔ وہ بیعت یہ تھی کہ اگر میں تمہیں یہ حکم دوں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے تو کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اب آپ دیکھیں صحابہ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، صرف تلواریں ہیں، جنگی لباس نہیں ہے، ہر بندے کے پاس ہتھیار بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ افواہ پھیلی ہے اور یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور ہمیں عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا پڑے، اے میرے صحابہ کیا تم میرے ساتھ ہوگے؟ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ یہ صحابہ کو پھر پرکھا جا رہا ہے، رب کی طرف سے امتحان لیا جا رہا ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پتھروں سے لڑنا پڑے، ہاتھوں سے لڑنا پڑے، ہم لڑیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اس مقام حدیبیہ میں درخت کے سائے میں سارے صحابہ نے بیعت لیا، اور قرآن نے اس بیعت کا ذکر کیا، اس بیعت کو بھی قرآن میں ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے آپ سے اس درخت کے سائے میں بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے درخت کے سائے میں بیعت کی۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل ان فرقہ باطلہ کے خلاف ہے جو معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا ہے جو یہاں اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت ابوبکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور جمی تعداد میں صحابہ ہے، بڑی تعداد میں صحابہ ہے، یہ موجود ہے، اور رب خبر دے رہا ہے کہ ان سے تو ہم راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ، بے شک، بلا شبہ اللہ رب العزت راضی ہو گیا، اذ یبایعونک عن المؤمنین، مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب بیعت کی انہوں نے آپ کی، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اور بعد میں آنے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرتے ہیں معاذ اللہ، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے رب العالمین نے یہ ذکر کیا، فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت ہی ہے، اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ رب العزت نے ان پر ایک سکینہ، سکون نازل کیا۔ اور یہ قرآن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پہ وہ جو صلح حدیبیہ کے وقت جو صحابہ وہاں موجود ہیں، ان کا مقام و مرتبہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت کی، اور بیعت لینے کے بعد سرکار نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ بیعت جو ہے یہ عثمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، اور یہ جو ہے اشارہ اس طرف تھا کہ عثمان جو ہے وہ ابھی بھی حیات ہے، اور سرکار نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی ہمارے پاس روایت ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس روایت کے اوپر، اور یہ روایت ہمارے ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے کہ سرکار نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دست مبارک پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ روایت بھی ہم اہل سنت قبول کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی ہماری ایمان کی مٹھاس ہے
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس میں سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا یہ بیعت عثمان کی طرف سے. تو دونوں روایتیں اہل سنت و جماعت جو ہے وہ ہم تفرقہ نہیں کرتے, ہم فرق نہیں کرتے, تفریق نہیں کرتے, ہم سب کو مانتے ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہا, اور اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن میں رضی اللہ لقد رضی اللہ کے لفظ آئے, تو اس کو بیت رضوان جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اب جب کفار مکہ نے یہ دیکھا بیت, اس بیت کو دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف و ہراس ڈالا اور یہ ڈر گئے کہ اب تو مسلمان کب سے صلح کی باتیں کر رہے تھے, اب یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ہمارے خلاف جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو فوراً سے انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے درمیان آئے اور پھر سامنے سے جو ہے کفار مکہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر پھر صلح نامہ جو ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ طے کیا. اور صلح نامے کی کچھ شرائط میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. پہلی شرط ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی, یعنی یہ صلح جو ہے 10 سال تک ہے, اور 10 سال تک جو ہے وہ آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. اور روایات میں اور بھی ملتا ہے کہ یہ 4 سال کے حوالے سے بھی یہ ملتا ہے, لیکن جو ہمیں اکثر روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ صلح رہے گی, جنگ و مقابلہ ہمارے درمیان نہیں ہوگا. 10 سال تک امن و سلامتی ہوگی. 10 سال بعد اس کو بڑھانا چاہے تو بڑھا دیں گے. پہلی شرط یہ تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ آپ کو اس سال جو ہے وہ عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا اگر ہم نے آپ کو اس سال عمرہ کرنے دے دیا تو عرب میں ہماری ویسے ہی بدر کے بعد اور غزوہ خندق کے بعد تو ہماری عرب میں جو ہے وہ ویلیو کم ہو گئی ہے کہ ہم مدینہ کے خلاف ہار گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہار گئے, اور اگر ہم نے آپ کو ابھی بھی عمرہ کرنے دے دیا تو عرب کے باقی قبائل یہ سمجھیں گے کہ مکہ والوں کو مسلمانوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, اور مکہ کی اب کوئی ہے, یعنی مکہ سے مراد قریش مکہ, کفار مکہ کی اب کوئی ہیبت باقی نہیں رہی, کفار مکہ کی اب کوئی جو ہے وہ ان کے ڈر اور خوف باقی نہیں رہا. تو لوگ جو ہے وہ ہمیں یعنی آسان انداز میں سمجھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ سیریسلی نہیں لیں گے, تو آپ کو ہم اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے بلکہ اس سال آپ واپس چلے جائیں, ہم آپ کو اگلے سال عمرہ کرنے دیں گے. سرکار نے اس شرط کو بھی مانا, اور اگلے سال جو ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے یہ تیسری شرط تھی. تو آپ 3 دن تک مکہ میں قیام کریں گے, اور 3 دن سے زیادہ مکہ میں آپ کو قیام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور 3 دن کے بعد آپ کو مکہ چھوڑنا ہوگا, اور آپ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لا سکتے سوائے ایک تلوار کے. ایک تلوار لانے کی اجازت ہوگی, اس کے علاوہ آپ کو کچھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی. پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہوا کہ مکہ سے کوئی شخص, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, مکہ سے کوئی شخص وہ مدینہ آ گیا, ہمارا کوئی فرد آپ کے پاس آ گیا, اب وہ وہاں آ کر اسلام بھی قبول کر لے تو آپ اسے مکہ واپس بھیجو گے. اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ آیا, یا ہم مدینہ آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے اور کوئی شخص 3 دن کے بعد رکنا چاہے اور مکہ میں ہی رہنا چاہے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. سرکار نے اس شرط کو بھی مانا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا دھچکا لگا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات کہ ہمارے پاس کوئی فرد آئے مکہ سے اور اسلام بھی قبول کر لے اور پھر بھی ہم ان کے حوالے کر دیں. تو رسول اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا ہوا کہ کوئی شخص مسلمان ہے, مکہ سے نکل کر مدینہ آیا, یا مکہ سے نکل کر مدینہ آیا اور پھر آ کے اسلام قبول کیا, تو اگر ہم اسے واپس لوٹائیں گے بھی, کیونکہ ہم صلح کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور سرکار معاہدہ نہیں توڑا کرتے تھے, اگر ہم اسے واپس لوٹائیں گے بھی تو اے میرے صحابہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, اس کی مدد کرے گا. اور پھر سرکار کہتے ہیں اور اگر کوئی شخص ہم میں سے کفار کے پاس جا کر وہاں رکنا چاہے اور کفار کے پاس جا کر وہاں ان کی مائیت کو اختیار کرنا چاہے تو پھر ہمیں ایسے شخص کی, ایسے فرد کی ضرورت ہی نہیں کہ جس کو کافروں کی صحبت پسند ہے. سرکار نے صحابہ کو سمجھایا. اور پھر ایک معاہدے میں شرط یہ بھی تھی کہ دیگر عرب کے جو قبائل ہیں وہ چاہے تو مکہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, چاہے تو مدینہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. وہ جس کے ساتھ اپنی الائنس کو, اپنے آپ کو جس کے ساتھ جوڑنا چاہے جوڑ سکتے ہیں. جو مکہ والوں کے ساتھ جڑا ہوگا اسے مدینہ والے نہیں روکیں گے, جو مدینہ کے ساتھ جڑا ہوگا اسے مکہ والے نہیں روکیں گے. یہ شرائط جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کی.
اور صلح حدیبیہ جو صلح تھا اس کے شروع میں، کیونکہ اس کی کتابت جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کی ہے، تو اس میں جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کے شروع میں لکھا تھا محمد الرسول اللہ. تو کفار مکہ کو بڑا غصہ آیا اس کے اوپر اور کہا کہ نہیں، آپ یہ ہٹائیں، اگر رسول اللہ محمد الرسول اللہ اس پر لکھا ہوا ہے اور اگر ہم یہ مان گئے، یعنی ہم نے صلح نامہ کو سائن کر دیا، تو ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. یعنی ہم نے تو آپ کی رسالت کا اقرار کر لیا اور ہم آپ کو نبی مانتے ہی نہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو آپ اس کو کاٹیں اور محمد بن عبداللہ کریں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، اے علی، رسول اللہ کو کاٹ کر اس کو بن عبداللہ کرو. اب دیکھیں ادب، سرکار علیہ السلام کا حکم ہے مولا علی کو کہ اے علی یہ کام کرو، لیکن ادب کتنا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میری کیا مجال کہ میں کاٹوں. یعنی یا رسول اللہ دائرہ ادب میں، یا رسول اللہ میں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ رسول اللہ کا لفظ میں کاٹ دوں، یہ تو وہ ٹائٹل ہے جو آپ کو رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. تو پھر سرکار مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سرکار نے کہا کہ یہ میرے آگے کرو، اور پھر سرکار نے اس کو خود کاٹ کر جو ہے وہ درست کیا. یا تو درست کیا، خود دو روایتیں، درست آپ نے خود کیا یا پھر آپ نے کسی سے درست کروایا، اور پھر جو ہے وہ اس کو وہاں پر ابن عبداللہ یعنی رسول اللہ کی جگہ پر ابن عبداللہ یعنی محمد بن عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ طے پایا ہے. یہ معاملہ ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے بڑے غم میں تھے. بظاہر ان کو یہ لگا کہ یہ صلح جو ہے وہ ہماری فیور میں نہیں گئی. اس کی وجہ میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ صحابہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس سال طواف کرنا اور عمرہ کرنا. پہلا دھچکا تو انہیں یہ لگا، پہلا غم انہیں یہ ہوا کہ اس سال طواف نہیں، اب اگلے سال تک انتظار کرنا پڑے گا عمرے کے لیے. دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے شرط بیان کی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جائے تو اسے واپس بھیجنا پڑے گا. اور ہوا بھی ایسا، یہ صلح نامہ طے ہوا. اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی حضرت ابو جندل ہیں کہ مکہ میں جب ہجرت کرنے کا وقت آیا تو آپ کے گھر والوں نے، آپ کے والد نے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے وہ حضرت ابو جندل کو جو ہے وہ مکہ کے آپ کے والد نے جو ہے وہ مکہ میں ان کے گھر میں باندھ دیا تھا. تو پہلا تو یہ معاملہ ہوا کہ جب یہ صلح نامہ طے ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی ابو جندل پہنچے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. تو رسول اللہ نے کہا میں معاہدہ کر چکا ہوں، میں نہیں لے جا سکتا. اے ابو جندل میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے آسانی کرے گا اور تیرے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی. اب سامنے محبوب ہے، محبوب نے وعدہ کر دیا، خود واپس گئے. لیکن کافروں کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ خیال رکھنا اسے کوئی ظلم نہ ہو، اس پر کوئی ظلم نہ ہو. تو ایک شخص نے جو ہے ضمانت لی کہ ٹھیک ہے میں ضمانت لیتا ہوں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور پھر جو ہے وہ حضرت ابو جندل جو ہے واپس گئے. اور میں آگے اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا تھا، یہ جو کلوز تھا اس کا کیا فائدہ ہوا. اس وقت بظاہر صحابہ کو یہ لگا کہ یہ صلح حدیبیہ جو ہے ہمارے خلاف ہے اور ہماری فیور میں نہیں ہے، اور انہیں بڑا غم ہوا کہ ہم تو حق پر ہیں، تو ہم نے ایسا صلح نامہ کیوں طے کیا کہ جو ہمارے خلاف جا رہا ہے اور کفار کی فیور میں جا رہا ہے. تو اب صحابہ اس وجہ سے غم میں تھے. رسول اللہ نے اب ٹھیک ہے عمرے کی نیت کر چکے تھے، اور نیت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ معاملہ یہ کہ اگر عمرے کی نیت کر لی اور عمرہ نہ کیا جائے تو پھر قربانی یعنی دم دینا پڑتا ہے، قربانی ادا کرنی پڑتی ہے، حالت احرام سے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے دم دینا پڑے گا. تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اے صحابہ اپنے بالوں کو کاٹو، ترشواؤ یا حلق کرو یا قصر کرواؤ، اور جو ہے وہ اپنے جانور ذبح کرو یعنی اونٹ نہر کرو، اور جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا احرام تبدیل کرو. تو صحابہ چونکہ بڑے غم میں تھے اور بڑے پریشانی میں تھے، اور انہیں اس بات کا غم تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکے. صحابہ نے یہ کام نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمہ مبارک میں تشریف لائے، اور اس دفعہ سفر میں آپ کے ساتھ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین و فتین خاتون تھی. ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی اور بہت ذہین تھی آپ. رسول اللہ نے آ کر یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا کہ صحابہ نے یہ بات نہیں سنی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابھی غم میں ہے اور ابھی جو ہے اضطراب کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے. آپ ایک کام کریں کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ جائیں احرام تبدیل کریں، اپنے بالوں کو حلق کروائیں، اور اپنے بالوں کو حلق کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے اونٹ کو نہر کریں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کر یہ کام کریں گے
جو آپ نے کیا، تو سرکار کو یہ بات پسند آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر خیمہ مبارک سے تشریف لے گئے. آپ نے جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہا اور آپ نے جو ہے وہ اپنے بالوں کو ترشوایا اور ترشوانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے اونٹ کو نہر کیا اور احرام کو تبدیل کیا. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، دیکھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کھڑے ہوئے. ان میں سے کچھ نے حلق کروایا، کچھ نے قصر کروایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر المحلقین، کہ اے اللہ سر منڈانے والوں کی بخش دے، یعنی جنہوں نے سارے بال سر کے منڈوا دیے ان کو بخش دے. کیونکہ کچھ صحابہ ایسے نے سارے بال نہیں، 1/4 کاٹا. جو دو روایتیں نا، دو اجازتیں ہیں رسول اللہ کی طرف سے، ایک یہ کہ سارے بال کٹوائے جائے، ایک ایک کچھ بال جو ہے وہ ترشوائی جائے. اس کی تفصیل ہے وہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ ذکر کریں گے اگر موقع لگے گا. تو سرکار نے کہا اللہم اغفر المحلقین، کہ اللہ حلق کروانے والوں کو بخش دے. تو صحابہ نے عرض کی والمقصرین یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قصر کروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں. تو پھر رسول اللہ نے دوسری مرتبہ بھی یہی کہا اللہم اغفر المحلقین. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قصر کروانے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں. تو سرکار نے تیسری مرتبہ کہا اللہم اغفر المحلقین، کہ اے اللہ حلق کروانے والوں کو بخش دے. تو صحابہ نے پھر عرض کی. تو پھر سرکار نے کہا والمقصرین، اور قصر کروانے والوں کو بھی اللہ بخش دے. یعنی 3 مرتبہ ان کا ذکر کیا اور 1 مرتبہ جو ہے قصر کروانے والوں کا ذکر کیا. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمرے میں، حج میں سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حلق کروانے میں، سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حلق کروانے کا ہے. اور حلق کروانے کا ثواب ہی سب سے زیادہ جو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے کہ آپ نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی اور قصر کروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ آپ نے جو ہے وہ دعا فرمائی. ہمارے یہاں پر جو ہے بال بڑھا کر لوگ جاتے ہیں اور اپنے سٹائل کے چکر میں اور جو ہے وہ بہت سارے وجوہات کی بنا پر وہاں جا کر بھی جو ہے وہ قصر کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، قصر کی اجازت تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محض اللہ کوئی ناجائز کام ہے، ناجائز تو نہیں ہے، اجازت تو رسول اللہ نے دی ہے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن جو زیادہ ثواب ہے اور جو عمل رسول اللہ سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ نے حلق کروایا. تو جب بندہ اتنا دور جا رہا ہے اور اتنے وہاں پر جا کے عبادت کی غرض سے جا رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سب قربان کرنا ہے تو بالوں کو بھی قربان کر دینا چاہیے. اور حلق ہی کروائے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حلق ہی کروائے تاکہ سب سے زیادہ ثواب کا بھی حقدار ہو، رسول اللہ کی سنت پر عمل پیرا بھی ہو. اور یہ 3 مرتبہ جو دعا رسول اللہ نے فرمائی حلق کروانے والوں کو کے لیے کہ اللہم اغفر المحلقین، اللہم اغفر المحلقین، اللہم اغفر المحلقین، تو اس دعا کا جو ہے وہ فائدہ بھی ہو اور اس دعا کے ثمرات سے بھی وہ فائدہ اٹھائے. تو یہی نیت کریں کہ ہم جب جائیں گے انشاءاللہ اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے اور جلد اللہ تعالیٰ ہمیں بلائے تو ہم وہاں جا کر جو ہے وہ حلق ہی کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار علیہ السلام کے دیکھا دیکھی یہ کام کیا. اور سرکار علیہ السلام جو غزوہ بدر ہوئی تھی جس میں ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا، تو ابو جہل کا جو اونٹ تھا، اور ابو جہل کا اونٹ بڑا قیمتی تھا جس پر ابو جہل سفر کرتا تھا، وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا. تو سرکار نے اس اونٹ کو لیا تھا اور اس حدیبیہ کے واقعے میں سرکار اس اونٹ کو لے کر آئے تھے. تو کافروں نے بڑی کوشش کی کہ اس اونٹ کو قربان نہ کیا جائے، لیکن سرکار نے ان کافروں کو خائف کرنے کے لیے اور ان کی ناک کو خاک آلود کرنے کے لیے سرکار نے ابو جہل کے اونٹ کو بھی قربان کیا. کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن یہ معاملہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ابو جہل کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک ابو جہل کی بڑی تعظیم تھی. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ابو جہل کا اونٹ جو ہے وہ بچ جائے، لیکن سرکار نے ابو جہل کے اونٹ کو بھی جو ہے وہ قربان کیا اس صلح حدیبیہ کے آخر پر. اب صحابہ کو جو غم تھا اور صحابہ کی جو پریشانی تھی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی، اور فتح مبین اور واضح فتح اور روشن فتح ہم نے آپ کو عطا کی. جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا اور واضح فتح کہا گیا، روشن فتح کہا گیا، تو قرآن کی آیت سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سارا غم ختم ہوا. وہ سمجھ گئے کہ اگر مسلمانوں نے ان شرائط پر، یعنی رسول اللہ نے ان شرائط پر اگر صلح کی ہے تو یقیناً یہ رب کی مرضی سے صلح ہوئی ہے اور اس میں رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہے. اور پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی جو غم کا جو اظہار تھا اس کو ختم کیا. اور پھر صحابہ خوش ہو گئے کہ رب نے اسے فتح مبین کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی. رسول اللہ نے بھی جو ہے انہیں پتہ تھا، صحابہ یہ بات جانتے تو تھے کہ رسول اللہ کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ نے اگر اس صلح پر سائن کی ہے اور یہ معاہدہ کیا ہے تو رسول اللہ نے یہ معاہدہ
اللہ کی مرضی سے ہی کیا ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے یہ بات اور واضح ہو گئی، کھل کے آ گئی، اور یہی صلح جو ہے وہ فتح مکہ کا سبب بھی بنا، جو بعد میں جا کے مکہ پورا فتح ہوا اس کا سبب جو ہے یہ صلح حدیبیہ ہی بنی۔ وہ صحابہ کہ جو مکہ سے آتے مدینہ اور پھر سرکار انہیں لوٹا دیا کرتے کہ نہیں میں نے صلح میں یہ معاہدہ کیا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس مکہ نہ جاتے بلکہ مکہ کے قریب رک جاتے، اور وہاں رک کر جو ہے مکہ کے آنے جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے جو یہ صلح کی، یہ جو شرط رکھوائی تھی اس کے اندر کہ ہمارے پاس سے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسے واپس لوٹاؤ گے، تو رسول اللہ تو انہیں مدینے سے واپس بھیج دیا کرتے۔ اب وہ مکہ نہ جاتے بلکہ مکہ کے بیچ میں ایک جگہ پر جو ہے وہ انہوں نے ڈیرا لگا دیا، اور جیسے اس طرح کے جتنے صحابہ ہوتے کہ جو بعد میں صلح کے بعد آئے جنہیں رسول اللہ لوٹا دیا کرتے کہ تم جاؤ، اس میں بھی دیکھیں رب کی حکمت کیسی تھی، تو وہ سارے وہاں جمع ہو جاتے اور وہاں سے قریش کے جو قافلے گزرتے ان قافلوں کو تنگ کرتے، وہاں قافلوں کو جو ہے وہ روکتے، ان کو جانے نہ دیتے، کیونکہ انہوں نے نقصان کیا ہوا تھا، انہوں نے ظلم کیا ہوا تھا ان صحابہ پر، تو یہ جو ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیتے اور ان قافلوں کو نہ جانے دیتے، یہاں تک کہ قریش نے خود تنگ آ کر کہا ان کو کہ تم جاؤ اور تم جاؤ مدینے چلے جاؤ، یعنی یہاں رہ کر تو تمہیں ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، نہ ہمارے کنٹرول میں نہ مسلمان تو پھر ویسے ہی واپس لوٹا کر چکے ہیں، اگر ہم ان کو جا کے کہیں تو وہ کہیں گے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم نے تو ان کو واپس بھیج دیا شرط کے مطابق۔ تو انہوں نے پھر آخر یہ کہا کہ جاؤ تم جا کر جو ہے وہ وہیں چلے جاؤ، اور پھر ان کو جو ہے وہ اجازت دی، اور پھر یہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز میں رب کی حکمتیں تھیں، ہر چیز میں رب کی حکمتیں تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ واپس گئے، اور پھر ایک سال بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کے ہمراہ آ کر آپ نے جو ہے وہ عمرہ ادا کیا اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور 3 دن مکہ میں رکے، اور صلح کی جو شرائط تھی ان کو جو ہے وہ پورا کیا۔ یہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کبھی عہد شکنی نہیں کرتے تھے، عہد نہیں توڑا کرتے تھے، چاہے وہ عہد یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہو میثاق مدینہ کے نام پر، وہ بھی رسول اللہ نے نہیں توڑا، ہر یہودی قبیلے نے ہر ایک جنگ بدر کے بعد ایک نے، پھر جنگ احد کے بعد دوسرے نے، اور جنگ خندق کے بعد تیسرے نے اس عہد کو توڑا، رسول اللہ کی طرف سے عہد شکنی نہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ کو بھی توڑنے والے کافر ہی بنیں گے آگے جا کے جیسے ہم بیان کریں گے، لیکن رسول اللہ نے جو ہے وہ اس عہد کا ہمیشہ پاس رکھا اور اس عہد کو نہیں توڑا، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کبھی کسی کے ساتھ معاہدہ کرے اور عہد کرے تو اس عہد کو نہ توڑے، یہ لازم اور ضروری ہے، کیونکہ وہ کیسا امتی اور وہ کیسا رسول اللہ سے محبت کرنے والا کہ جو عہد شکنی کرے، جو بھی عہد کرے، کسی سے بھی وعدہ کرے اس عہد کو پورا کرنے کی اور اس وعدے کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب وہ ہمیں بہت زیادہ اس واقعے میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک رسول اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔